زہیر عراقی کا واقعہ تاریخ کامل فی الثقیفہ میں ہے کہ ایک دن یزید کا دربار بھرا ہوا تھا اور اس نے آل محمد کی قیدیوں کو دربار میں بلایا اور سر مطہر کو اپنے سامنے رکھ کر اس کی توہین کرنا شروع کی، جبکہ قیدی ایک طرف کھڑے تھے۔ اسی اثنا میں زہیر عراقی دربار میں داخل ہوا۔ یہ شخص مسخرہ اور بد زبان تھا۔ اس کی نظر آل محمد کے قیدیوں پر پڑی اور جب کلثوم کو دیکھا تو یزید سے کہا کہ اے یزید، یہ کنیز مجھے بخش دو تاکہ میری خدمت کرتی رہے، اور اشارہ جناب کلثوم کی طرف کیا۔ جناب کلثوم نے غضبناک ہو کر کہ ہم سے اپنے ہاتھ کو دور کر، اللہ تیرے ہاتھوں کو قطع کرے۔ بی بی کے جھڑکنے سے زہیر کے بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا اور وہ حیران ہو کر حاضرین مجلس سے پوچھا کہ آخر یہ قیدی عربوں کے کس قبیلے کی ہیں کہ عربی میں کلام کر رہے ہیں؟ ان کی ظاہری حالت تو دیکھ کر میں نے خیال کیا تھا کہ یہ کافر یا ترک و دیلم کے قیدی ہیں۔ امام سید سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص، یہ عام مستور نہیں، بنات رسول ہیں، جنابی زہرا کی بیٹیاں ہیں، مگر تمہاری امیر نے انہیں قید کیا ہے اور نامحرموں کے ہجوم میں پھرایا ہے۔ جب اس زہیر عراقی کو حقیقت حال کا علم ہوا تو دربار سے باہر نکل گیا اور بہت رویا اور کسی سے خنجر لیا اور وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے جناب کلثوم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ پھر اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ میں اٹھایا جبکہ دائیں ہاتھ سے مسلسل خون جاری تھا۔ وہ دربار میں آیا اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے فرزند رسول، میں معافی مانگنے آیا ہوں، میری معافی کو قبول فرمائیے۔ باخدا میں آپ کو نہ پہچانتا تھا، میرے جرم سے درگزر فرمائیں اور معاف فرمائیں۔ تحقیق آپ کے خدا نے آپ کی پھپھی کی دعا قبول کر لی اور میرا ہاتھ کٹ گیا۔ چونکہ یہ خانوادہ کریم گھرانہ تھا اس لیے اس زہیر کی معذرت قبول کر لی، اسے معاف کر دیا کیونکہ اس نے یہ سب کچھ انجانے میں کیا تھا۔ بس زہیر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہتا ہوا دربار سے نکلا اور ایسا غائب ہوا کہ کسی نے اس کا نشان تک نہ دیکھا۔